watching Hidayat TV, guidance to the right path. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معزز و محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام اور سلام تہنیت و تبریک. یہ ایام رسول اللہ کے فرزند اور 11ویں وارث وقت کے امام کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہے. اللہ آپ کو مبارک فرمائے، امت مسلمہ پر ان کے صدقے میں رحم فرمائے اور ان کی مشکلات حل فرمائے. اس وقت امت مسلمہ ایک بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہے. بحرین و سعودیہ کے مومنین، لیبیا اور یمن کے مسلمین، دیگر جگہوں پہ رہنے والے امت مسلمہ کے افراد وہ مشکلات میں گرفتار ہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور ان کی اعلیٰ اطہار کے صدقے، بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام کے صدقے، ان مشکلات کو حل فرمائے. قرآن مجید کی آیات کے متعلق اپنی فہم کے مطابق کچھ نہ کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس میں کمی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں کچھ جھول نظر آئے تو معذرت چاہتا ہوں. اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ قرآن مجید پہ اپنی سوچ مسلط نہ کروں، بلکہ جو قرآن مجید سوچ دے رہا ہے وہ اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤں تاکہ مجھے ہدایت نصیب ہوتی رہے اور رائے ہدایت پر رہوں. یہی ایک طریقہ ہے کہ قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے لیے انسان اپنی سوچ کو قرآن مجید پہ مسلط نہ کرے، بلکہ قرآن مجید سے افکار لے، رہنمائی لے، ہدایت لے. کتاب ہدایت ہے.
اس آیہ مبارکہ میں جو 188 سے میں نے آغاز کیا ہے، لاسٹ ٹائم صرف میں نے ترجمہ کیا تھا اور اس کے بارے میں مزید بات نہیں ہو سکی۔ اس میں اللہ رب العالمین ایک تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے اموال کو ناجائز اور غلط طریقے سے نہ کھاؤ، اور پھر رشوتیں لے جا کر حکام کے پاس دوسروں کا مال ہتھیانے کے لیے گناہ کے طور پر نہ کھاؤ، تم جانتے ہو کہ وہ تمہارا مال نہیں بلکہ دوسروں کا مال ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک بہت بڑی نفسیاتی اور معاشرتی بیماری کی طرف قرآن نے متوجہ فرمایا، جس کی وجہ سے صرف چند لوگ جو صاحب حیثیت ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، باقی جن کے ہاں قابلیت تو ہے مگر مالی حیثیت نہیں، وہ شاید فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ سوسائٹی کے لیے وہ کینسر ہے جو سوسائٹی ترقی نہیں کر پاتی بلکہ اس دوڑ میں لگ جاتی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، ہم تو اپنے مال کو استعمال کر کے کامیابیوں کے زینے طے کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی محنت کے ذریعہ اور مشقت کے ذریعہ کسی مرحلے پر بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بہت بڑی لعنت ہے رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، رشوت اور راشی و مرتشی کے درمیان واسطہ بننے والا، ان تینوں پر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ بہرحال یہ باتیں کہتے ہیں، تقریباً ہر ٹی وی سے آتی ہیں، ہر ریڈیو سے آتی ہیں، اخبارات پہ آتی ہیں، مگر سوسائٹی کچھ ایسی ڈگر پہ چل چکی ہے کہ میں خصوصاً امت اس وقت جن کو مسلم ممالک کہا جاتا ہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایسی ڈگر پہ چل چکی ہے کہ وہ اس لعنت سے نجات حاصل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، جیسے کہ یہ نظام یہی بن گیا ہو کہ رشوت دینا ہے، رشوت لینا ہے، رشوت دلانا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اکرم نے سختی سے اس کو منع فرمایا، چونکہ یہ سوسائٹی کی ترقی کے لیے، ملکوں کی ترقی کے لیے، قوم اور ملت کی ترقی کے لیے بہت بڑا زہر ہے۔ لوگ بجائے اس کے کہ وہ محنت کریں، وہ محنت کرنے کے بغیر وہ جو ان کے پاس اگر مال ہوتا ہے تو اس کے ذریعے وہ عہدے بھی حاصل کر لیتے ہیں، سندیں بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کا نقصان کس قدر سوسائٹی کو پہنچتا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر غلط طریقے سے سند حاصل کر لے کتنا نقصان ہوگا، اگر ایک جس کو عوامی نمائندہ کہا جاتا ہے غلط طریقے سے جو ہے وہ سند حاصل کر لے تو وہ غلط قسم کا آدمی آگے اگر اسمبلیوں میں تو وہ کیسی نمائندگی کرے گا۔ تو یہ اس قدر نقصان دہ ہے، اس کا نقصان ہر بندے کو پہنچنا ہے۔ بے شک آج رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں شاید وقتی طور پہ فائدہ اٹھا لیں، لیکن بہت جلد ان کی زندگی میں اس کے اثرات وہ دیکھ لیں گے کہ سوسائٹی وہ مرنے کی طرف، موت کی طرف جا رہی ہے اور ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، ترقی رک گئی ہے، اور اس کا نقصان اس رشوت دینے والے کو بھی ہوگا اور رشوت لینے والے کو بھی ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ باتیں سب سے پہلے تو خوف خدا رکھنے والے اس سے اجتناب کرتے ہیں اور وہ بھی ختم ہو گیا، پھر خوف خدا کے ساتھ جو ہیں اطاعت رسول کرتے ہیں، خوف خدا ختم ہو جائے تو اطاعت رسول بھی نہیں ہو سکتی۔ اطاعت رسول تو تب ہوگی جب اللہ کے ناراضگی کا احساس ہو اور خیال رکھا جائے۔ تو اس سے پورے کے پورے بندے کے اپنے دین پر بھی اثر ہوتا ہے، وہ دیندار نہیں رہتا، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتے رہے اور اسی
مال میں سے اگر راہ خدا میں بھی خرچ کرتا رہے تو وہ مفید نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑی بالخصوص انصاف کے لیے، یعنی حصول انصاف کے لیے ججز اور قاضی حضرات کو بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے لاکھوں سلام ہوں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو حضور کے علم کے وارث بھی ہیں، حلم کے وارث بھی ہیں، تقوی کے وارث بھی ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں۔ بے شک لاکھ ایسے پوائنٹ لوگ لے آئیں کہ جو بظاہر لگتا ہو کہ مولا علیہ السلام کے کردار کشی کی طرف جو ہے وہ اشارے کر رہے ہوں، لیکن علی کا کردار وہ آسمان ہے کہ جس پر تھوکنے سے وہ تھوک اپنے منہ کے اوپر آتی ہے۔ علیہ السلام اشد بن قیس کو کوئی کیس تھا مولا کے پاس، جب مولا زہری حکومت میں تھے، رات کو کوئی کسی انداز سے مولا کے دروازے پر پہنچا۔ ظاہر کہ دربان تو ہوتے نہیں تھے، بہت سمپل زندگی تھی خلیفہ وقت کی، اور کچھ اپنی طرف سے ہدیے کے طور پر لے کر آیا، کوئی شیرینی، کوئی حلوہ، کوئی ایسی چیز۔ جب مولا نے دروازہ کھولا، دیکھا اشعث بن قیس دروازے پر ہے، کہا تو مجھے یہ دینے کے لیے آیا ہے اور اپنے حق میں فیصلہ کے لیے آیا ہے کہ میں تیرے حق میں فیصلہ، میں مطلب عرض کر رہا ہوں مولا کے سارے اس فرمان کا کر دوں گا، میرے لیے تو زمین و آسمان جو کچھ اس میں ہے اگر وہ حکومت پہ دے دی جائے، اگر مجھے کہا جائے کہ ایک چیونٹی کے منہ سے وہ چھلکا جو ہوتا ہے دانے کا وہ علی ناجائز طور پر ظلم سے لے لے، علی کبھی نہیں کرے گا۔ لاکھوں سلام ہوں حضور کے اس بھائی شاگرد پروردہ پر۔ کاش کہ دنیا مولا علی علیہ السلام کے کردار سے استفادہ کرتی۔ مولا علی علیہ السلام کردار کو مختلف نہیں حضور کے کردار سے، بلکہ بے عین ہی وہی کردار ہے، وہی سیرت طیبہ ہے جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ خبردار یہ چیز تم لے کر آئے ہو۔ تو لوگ آج کل ہدیہ اور مختلف عناوین سے یہ پیش کرتے ہیں اور اپنے حق میں فیصلے کرتے اور کراتے ہیں، اس کو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ کسی عامل نے تحفہ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، اس کو بلایا، فرمایا کہ کیوں لیا تو نے؟ عرض کہ یا رسول اللہ اس نے تحفہ دیا ہے۔ فرمایا اگر تم یہاں اس عامل کے طور پہ نہ ہوتے تو پھر کوئی تمہیں تحفہ دیتا؟ حضور نے اس کو معذور بھی فرما دیا، عامل کے طور پہ اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو یہ غلط دوڑ شروع ہوتی ہے عہدے لینے کے لیے، آج بھی دیکھو بندر بانٹ ہے، صرف اس لیے کہ تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگویا، میں تیرا خیال رکھ رہا ہوں تم میرا خیال رکھنا، اور کروڑہ روپے دے کر یا پاؤنڈ دے کر یا ڈالر دے کر لوگ جو ہیں عہدے حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ جو پبلک کا مال ہوتا ہے اس میں جونک کی طرح کام کرتے ہیں اور اس کو سک کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس سے خرابیاں، ساری کی ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رشوت دینا، لینا، دلانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا بالاسم۔ اس سلسلے میں کہیں تو حق بھی بنتا ہو اپنا تو بھی اس کے لیے قاضی کے پاس رشوت لے کر جانا حق پر ہو انسان، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اس کے بارے میں اس آیت میں رب العالمین نے رہنمائی فرمائی، ارشاد فرمایا، اس سے جو بعد والی آیت ہے 190 جو ہے 189 چاند کے بارے میں۔ اس زمانے میں بھی یہ مشکل تھی، اس زمانے میں سمپل سوالات تھے، یہ چاند گھٹتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ
ہلال کیا ہے، یہ کیا ہو اس طرح کیوں ہے، پہلے چھوٹا پھر بڑا، یہ کیا صورتحال ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید نے بہت مختصر انداز سے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلی کے چاند کے متعلق اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہیں تو یہ لوگوں کے اوقات کو، ان لوگوں کے اوقات جاننے کا ذریعہ ہے۔ اب کتنی تاریخ ہے، آج کتنی تاریخ ہوگی، اس کو اتنا فائدہ ہے۔ وعد وعید اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، 5 دنوں کے بعد، 10 دنوں کے بعد، 5 کی چاند کی 10 کو، چاند کی 15 کو۔ تو کسی کیلنڈر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، انسان چاند کے گھٹنے بڑھنے کو اس کے ذریعے جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے اور اپنے آپ کو تاریخیں، معاملات کو طے کرتے تھے۔ اور حج بھی اس سے منسلک کر دیا اللہ نے کہ جب چاند کے لحاظ سے گنے گئے مہینے تو اس مہینوں میں حج کو بھی رکھ دیا ہے۔ اس کا جواب بہت سمپل انداز سے دیا۔ ظاہر ہے کہ چاند جب پہلی کا ہوتا ہے بہت باریک ہوتا ہے، پھر ایسا ایسا بڑھتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ کافی لوگ جو پہلے زمانے میں چاند کے اس لیول سے واقف تھے، خان پڑھی کیوں نہیں تھے، وہ سمجھتا آج چاند کی 4 ہو گئی ہے، 5 ہو گئی ہے، 10 ہو گئی ہے، 15 ہو گئی ہے، آج چاند جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، کتنی اس کی عمر ہے۔ یعنی بالکل وہ کافی حد تک چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اپنے دنوں کو گن لیتے تھے۔ اس لیے چاند کے ساتھ جو ہے اب جو اس وقت 2 ہی کیلنڈر جو ہیں وہ چلتے ہیں، ایک قمری کیلنڈر ہے اور ایک شمسی کیلنڈر ہے۔ شمسی کیلنڈر میں گننے گنوانے کے لیے اچھی خاصی تعلیم اور بہت دقیق کیلکولیشن چاہیے۔ آج اتنے دن ہو گئے ہیں، آج اتنے دن ہو گئے ہیں، لکھائی پڑھائی چاہیے۔ لیکن شمسی کیلنڈر میں یہ ہوتا ہے، اور قمری کیلنڈر میں اتنا ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہر آدمی جو دیکھ سکتا ہے وہ بتا سکتا ہے آج رات کو، آج کتنی رات ہے، آج کون سی رات ہے اور کتنی رات ہو گئی ہے، اور وہ چاند کی کتنی ہو گئی ہے۔ آسان۔ اور پھر خداوند متعال نے جب روزوں کو اور حج کو چاند سے منسلک کر دیا، اور آج کوئی کہے کہ اس کو قمری کیلنڈر سے چھوڑ کر شمسی بھی آنا چاہیے، کہ بڑی زبردست کیلکولیشن موجود ہے، گھر گھر میں جو ہیں وہ کیلنڈر موجود ہیں، آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے آج اور کل کا، مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی کچھ علاقے ایسے ہوں گے کہ جن علاقوں میں شاید یہ کیلنڈر، یہ آبزرویٹری، ان کی تعلیمات وہاں نہ پہنچے۔ اسلام نے جب چیز واجب قرار دی ہے اور پوری دنیا پر ایک قانون نافذ ہو سکتا ہے کہ جہاں بھی چاند کے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کے معاملات کو جو ہے وہ اس کے ذریعے اپنے دنوں کو گنا جا سکتا ہے، تاکہ لوگ زیادہ تر کسی دوسرے کے محتاج نہ ہوں، اپنا واجب ادا کرنے میں خود اپنے یقین پر عمل کریں۔ کیا زبردست جو ہے وہ اس کے پیچھے فلسفہ ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ لیکن یہ ایک بات بڑی سمپل ہے، یعنی جس چیز کو واجب قرار دیا ہے تاکہ انسان اپنے اطمینان اور حجت کے ساتھ نہ دوسروں کو بلیم کرے بلکہ اپنے اطمینان کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو آج تو خیر بہت زیادہ اختلاف بالخصوص ماہ رمضان کے شروع ہونے اور ماہ رمضان کے ختم ہونے پر جو ہے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کھینچا کر جو ہیں وہ بالکل آج کی جو آبزرویٹری کی فائنڈنگ ہے اس پہ لے آنا چاہتے ہیں، کچھ وہ بالکل وہ پرانے طریقے پر جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں نظر آئے تو پھر ہم جو ہیں وہ کریں گے۔ ایک مشکل، چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور معلومات جو ہیں وہ سیکنڈوں میں دنیا پہ پھیل جاتی ہیں، کہاں چاند نظر آیا، کہاں چاند نہیں آیا، کیسے ہوا۔ لیکن بہرحال یہ تو ہماری اس وقت کی، لیکن آج سے 50-60 برس پہلے تک اتنے دقیق کیلنڈر بھی نہیں تھے، آبزرویٹری بھی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، تو بھی مسلمان روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے۔ کہیں اختلاف اگر ہوتا تھا تو بہت کم ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ معلومات یہاں کی وہاں نہیں پہنچی، چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ چاند نظر آئے، عید ایک دن کرنی ہے، عید ضرور ایک دن کرنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کیا ہم نے، اگر یہاں سے سوچا جائے، کیا ہم نے اپنا واجب ادا کر دیا یا نہیں؟ کیا ہم نے اطمینان کے ساتھ اپنے واجب کو ادا کر دیا یا نہیں؟ اطمینان بھی وہ جو شرعی ذرائع ہیں ان انداز سے جو ہیں وہ، اگر انسان اس طرح سوچے تو
تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اطمینان جہاں ہو رہا ہے اور جو پہلا طریقہ اختیار کیا گیا تھا اب تک ہوتا رہا، اس میں اگر امینڈمنٹ بھی کرنی ہے تو مناسب انداز سے، تاکہ وہ پہلا طریقہ جس پر 13 صدیوں سے مسلمان عمل کر رہے ہیں اس میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آج اگر جو ہے وہ کہیں بھی مثلاً ایک یعنی ڈی این اے کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے دونوں ماں باپ کا ہے یا اس میں کچھ دخالت بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 گواہوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ کسی کو سزا دینے کے لیے، کسی پر جو ہے وہ حد جاری کرنے کے لیے وہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے بس لیبارٹری سے پوچھ لیا جائے، نہیں، نظام ہے، اس نظام کو جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ میرے سامنے آتے ہیں گواہ لے کر، کبھی غلط لوگ بھی اپنی چر زبانی کی وجہ سے گواہی اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ میں ظاہری طور پہ کنونس ہو جاتا ہوں۔ ہر بات جو ہے وہ پیغمبر بھی اللہ سے پوچھ کر اس طرح علم غیب کی طرح نہیں، بلکہ نظام اسی طرح چلتا ہے۔ ہمیں سکھانا بھی تھا کہ بھی ہم نے اسے کس طرح کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہر بات خدا سے پوچھ کر فیصلے کر لیتے تو اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بتا دیتے فلاں غلطی ہے فلاں صحیح ہے، لیکن ہمیں سکھانا تھا، جو ہمارا تعلق وہی سے نہیں ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو فرمایا جب فیصلے کر دیتا ہوں، لیکن اگر فیصلوں میں کوئی غلط طریقے سے مال لے گیا، یاد رکھو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ نظام جو انٹروڈیوس فرماتا ہے اس نظام پہ چلنا چاہیے، نہ یہ ہے کہ آج ہم ویسٹ میں آ گئے ہیں تو وہ چیزیں جو اسلام میں کہیں حرام تھیں تو وہ یہاں آ کر حلال ہو گئی ہیں۔ نہیں، حرام ہے، یہاں بھی حرام ہے، وہاں بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس میں گنجائش ہے احادیث اور قرآن کے ذریعہ علماء اگر کوئی سمجھتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو اس انداز سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج ہم، جیسے اس دن میں نے عرض کی کہ آج تو گاڑی بھی سفر کرنا ہے، گاڑی جو ہے اس کے لیے 14 میل جاتی ہوئی 14 میل آتی ہوئی کوئی دیر نہیں لگتی ہے، تو 14 میل پر کیوں روزہ قصر ہو جائے، کیوں نماز قصر ہو جائے وہاں جا کر؟ لوگ اپنے طور پہ سوچنا شروع کر دیں کہ پھر ٹھیک ہے، ہمیں قصر کی ضرورت نہیں ہے، آج تو بڑا کمفرٹیبل سفر ہے، پہلے زمانے میں پیدل چلتے تھے، اونٹوں پر چلتے تھے، آج جو ہے بڑی آسانی ہے، لہذا اس بات کے لیے روزہ ہم رکھیں گے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے روزہ کی بڑی اہمیت ہے، بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو سہولت ملی اور پہلے سہولت نہیں تھی، بات یہ ہے کہ حکم خدا کو ماننا ہے جو ہمیں ملا ہے کہ ہم نے سفر میں روزہ نہیں رکھنا ہے، بیماری میں اگر نقصان دے رہا ہے روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ اطاعت خداوند متعال ہے۔ نہیں یہ ہے کہ ہم نے ضد کر کے خدا کو راضی کرنا ہے، بلکہ ہم نے خداوند متعال کے احکامات کی اتباع اور تابعداری کرتے ہوئے خدا کو راضی کرنا ہے۔ جو اس نے فرمایا وہی حق ہے اور سچ ہے۔ وہ قانون ایسا دیتا ہے کہ پوری دنیا پہ امپلیمنٹ ہو سکے۔ اگر کسی کو سہولت پہنچ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ سہولت پہنچ رہی ہے، اس کو پہنچنے، خداوند متعال کو یہ غصہ نہیں ہے کہ اس کو سہولت کیوں پہنچ رہی ہے اور فلاں کو نہیں پہنچ رہی۔ اس نے قانون بنایا جو پوری دنیا پہ پوری طرح نافذ ہو سکے۔ یہ بھی اسی طرح کی بات ہے، انشاءاللہ اس پہ مزید بات ہوتی رہے گی، آگے بھی جو ہے اس کے احکامات ہیں۔ پھر ایک اور مسئلے کو بیان فرمایا، حج کے موسم میں خصوصاً لوگ جو ہیں جب احرام باندھ لیتے تھے تو پھر وہ اپنے گھروں میں دروازے سے نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ ان کے خیال میں تھا کہ اب ہم نے احرام باندھ لیا، اب ہماری دوسری کنڈیشن ہے، یہ بھی ایک پابندی ہے، تو وہ دروازے کو چھوڑ کر جن کی جو دیواریں ہوتی تھیں پیچھے بیک جو ہے گھروں کے بیک سے جو ہیں وہ دیواروں پر چھلانگ لگا کے آتے تھے، یا کسی اور انداز سے دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے۔ یعنی آخر ظاہر ہے کہ دین عقل و منطق ہے، اس میں حماقت کو کوئی راستہ نہیں ہے، بیوقوفی کو کوئی راستہ نہیں ہے۔ رب العالمین دین بھیجنے والا ہے، پیغمبر اکرم اس کا اعلان کرنے والے ہیں، ہر چیز بیس عقل و منطق پر ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نہ سوچے کہ میری عقل و منطق کے مطابق ہے، لیکن اگر وہ سوچے گا اور اوقلاء سے پوچھے گا تو وہ مانیں گے کہ واقعی جو بات اسلام نے کہی ہے وہ بالکل عقل و منطق کے مطابق ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں کے بیک سے جو ہے داخل ہو جاؤ احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل تو نیکی ہے کہ انسان تقوی خداوندی اختیار کرے، جو خدا نے فرمایا اس طرح کرے اور خدا کو ناراض کرنے سے بچے، ایسی حرکتیں نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ،
نیکی اسی کی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ تقوی متقی کے کیا جو ہے وہ نشانیاں ہیں، واضح طور بیان فرما دیا ہے، اسی انداز سے کہ دل میں محبت خدا ہو اور پیغمبر کی رہنمائی اور اطاعت اور اتباع موجود ہو، اسی سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ کوئی اگر کہے کہ میں تقوی حاصل کر لیتا ہوں درخت کے نیچے بیٹھنے سے، کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، اس سے تقوی نہیں ملتا۔ کوئی کہے میں سارا دن روزے رکھوں گا، ساری رات روزے رکھوں گا، 24 گھنٹے کا روزہ رکھوں گا، تقوی میسر نہیں ہوگا۔ کوئی کہے صبح کی 2 رکعت جو ہیں میں 8 رکعت جو ہیں فرض کے طور پر پڑھوں گا، تقوی نصیب نہیں ہوگا۔ تقوی نصیب ہوگا جو خدا نے کہا ہے اسی طرح کیا جائے، جو پیغمبر نے کر کے دکھایا ہے اسی طرح کیا جائے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، پھر فرمایا کہ گھروں میں، پہلے تو فرمایا کہ گھروں کے بیک سے نہ آؤ، یہ کوئی نیکی نہیں، پھر فرمایا کہ گھروں میں دروازوں سے داخل، یہ سیولائز طریقہ ہے، مہذب طریقہ ہے، دروازوں سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرو، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ اس میں بڑی زبردست ایک بات ہے کہ ہر زمانے میں شیطان کچھ ایسی رسمیں دین بنا کر پیش کر دیتا ہے جس سے لوگ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ رسمیں خود ہی بناتے ہیں۔ شیطان ان کی مدد کرتا ہے کہ تم اس کو رسم، اس کو دین سمجھو، بڑا فائدہ ہے اس میں، لوگ اس میں نقصان اپنا اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں نے ابھی دیکھا کئی مرتبہ، ابھی اپریل آنے والا ہے، اس میں جو ہیں بعض لوگ اپنے آپ کو سولی پہ چڑھاتے ہیں، زندہ لوگوں کو سولی پہ ان کے میخیں لگائی جاتی ہیں۔ کیوں جی؟ ہم وہ پین محسوس کر رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عیسیٰ کو تو دشمنوں نے سولی پہ چڑھایا تھا اور ان کو کوئی ضرورت نہیں سولی پہ چڑھنے کی، لیکن آپ کو یہ بات کس نے سکھلا دی ہے کہ وہ پین محسوس کر رہے ہیں؟ بے عقلی کی بات ہے۔ تمہیں اگر حضرت عیسیٰ کے لیے بہترین اگر بننا ہے، کنو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، حضرت عیسیٰ کی اطاعت کرو، حضرت عیسیٰ نے جو فرمایا ان کی اطاعت کرو۔ پہلے اطاعت ہوتی تھی جب تک کہ حضور تشریف نہیں لائے، حضرت عیسیٰ نے جو فرمایا وہ اطاعت تھی۔ جب حضور تشریف لے آئے تو حضرت عیسیٰ کے اس قول پر چلنا چاہیے، فرمایا میں نہیں گیا جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اور جب تک وہ میں نے پوری بات نہیں کی ہے، جب وہ آئے گا تو پورا سچ بولے گا، وہ جس کا نام محمد احمد ہے۔ اب ان تمام لوگوں پر جو حضرت عیسیٰ کے فالور ہیں، حضرت موسیٰ کے فالور ہیں، لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں۔ نام سن لیا ہے تو سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیا واقعی حضور بھی اللہ کی طرف سے آئیں۔ اگر نام سننے کے بعد پھر بھی توجہ نہیں کی، اب ظاہر ہے کہ وہ رسپانسبل آدمی، نام ہی نہیں سنا، یہ الگ بات ہے۔ اسی طرح ہر مسلمانوں کے اندر بھی ایسی رسمیں خود ایجاد کر بیٹھے ہیں کہ اب چھوڑ نہیں سکتے۔ شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، یعنی حضور کی ولادت کی رسمیں ہوں، محرم کے دوران کی رسمیں ہوں، لوگوں نے خود شروع کی ہیں، اب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ان رسموں سے کچھ پیغام رسول کو، پیغام مولا حسین کو فائدہ پہنچتا ہو، ان کو رہنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی بس رسم کے طور پر نہ اس کو کوئی انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ کوئی ہدایت ہو رہی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسم رہتی ہے۔ ایسی رسم کے خلاف قرآن جو ہے اور پیغمبر اکرم ان رسموں کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں ایک بڑا زبردست اشارہ ہے کہ گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔ اب ایک پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اب یہ تشبیہ سے ارشاد فرمایا، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ دیواریں ہوں گی، چھت ہوں گے، پرنالے ہوں گے، ایک تشبیہ کے طور پر فرمایا کہ میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر اس آیت کو سامنے رکھ کر اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر انسان غور و فکر کرے تو بات بن سکتی ہے کہ حضور نے حضرت علی کو دروازہ فرما کر اپنے علم کا بالکل واضح ہدایت کے طور پر لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر میرا علم لینا ہے، میں موجود ہوں تو میں ہوں، اگر میں موجود نہیں تو پھر علی میرے علم کا دروازہ ہے۔ اس علی ابن ابی طالب کی خدمت میں آؤ، تمہیں میری سنن مل جائیں گی، تمہیں میں جو جیسے نماز پڑھتا تھا ایسے نماز مل جائے گی، جیسے میں وضو کرتا تھا ایسے وضو تمہیں سکھا دیا جائے گا،
تمام وہ احکامات جو میں خداوند متعال سے لے کر آیا وہ علی بن ابی طالب ایک ایک کر کے تمہیں سکھا دیں گے۔ بات تو یہ سمجھ آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ایک نئے مسلمان انگلش اس سے بات کی تو اس کو میں نے اس کا ترجمہ بتایا، یہ پیغمبر has said that I am city of knowledge, Ali is its gate. What have you understood? میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا سمجھو اسے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس نے اسٹریٹ پہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں میرے پاس پہنچنا ہے، میرا نالج لینا ہے، میری سنت لینی ہے تو علی سے آؤ۔ میں کہا سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے فطرت سلیمہ، جب کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا، کوئی سوسائٹی کا پریشر نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے سوسائٹی کیا کہے گی، کوئی خوف نہیں ہوتا کہ مجھے جو ہے وہ میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میری بیوی کیا کہے گی، میرے بچے کیا کہیں گے۔ تو اس وقت اسی طرح فیصلہ ہوتا ہے کہ جس طرح اس بندے نے کیا ہے کہ آئی ایم سٹی آف نالج، علی از اس گیٹ، دیٹ مینز یو کم تھرو علی۔ اف اینی باڈی وانٹس ٹو کم ٹو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہز سنہ، کم تھرو علی۔ بہت واضح طور پہ اس نے کہا اور بہت دل خوش ہوا کہ یہی فطرت سلیمہ کے ساتھ انسان بیٹھے تو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حدیث ہے۔ تو اس آیت نے جو ارشاد فرمایا دروازوں کی طرف سے آیا کرو، اور اس حدیث کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن بھی یہی فرما رہا ہے کہ دروازوں کی طرف سے آنا چاہیے، اور حدیث بھی یہ فرما رہی ہے کہ اگر میری خدمت میں آنا ہے، میرے پاس پہنچنا ہے، میری سنن کو لینا ہے، میرے راستے پر چلنا ہے، میرے طریقے کو اختیار کرنا ہے تو وہ علی کے راستے سے آؤ۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی اگر سوچے تو جو مل سکتا ہے، بالکل سمپل سی بات ہے۔ میں نے ایک واقعہ بتایا ہے، یہاں کئی واقعے ایسے ہوئے ہیں کہ صرف اس ایک حدیث کی وجہ سے لوگوں نے اپنے سوچ کو جو بدل لیا ہے، اس لیے کہ وہ حدیث بہت واضح ہے۔ اور پھر اگر آدمی کہے کہ نہیں جی ہم تو چلتے ہیں حضرت علی کے احکامات ہی مانتے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہو کیا اس میں حضرت علی کی طرف سے کوئی رسول کی سنت نریٹڈ ہے؟ کتنی سنت نریٹڈ ہیں؟ کیا پیغمبر کی نماز میں بیان ہے کہ حضرت علی اور اولاد علی نے اسے لی گئی ہو؟ نہیں۔ وضو ہے؟ نہیں۔ تو یہ بات ہوئی ہے۔ حقیقت اس بات کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ بھلا ہوگا آج امت کا کہ انسان اس پہ غور و فکر کرے کہ دو راستے بن گئے۔ ایک راستہ لوگوں کو حکومتوں نے انٹروڈیوس کرایا، اور وہ بھی ایسے ہی تھا، وہ خود بھی صحابہ کے احکامات کے سیرت کے پابند نہیں رہے، اور دوسرا اہل بیت کا راستہ تھا۔ اہل بیت کو بالکل پس انداز، بالکل پس پردہ لے جایا گیا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے سامنے لایا گیا۔ تو یہ بات حکومتوں نے کی ہے، اور اگر اس پہ توجہ کرے انسان ایمانداری کے ساتھ اپنے فائدے کے لیے، پیغمبر کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، تو راستہ مل سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ آبا کی اندھی تقلید پہ کوئی چلنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آگے فرمایا قرآن مجید نے، دوسرا مسئلہ ہے قرآن مجید نے چھڑا یہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں، لڑائی کریں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن زیادتی نہ کرو۔ مسلمانوں کو حکم ہے، قرآن کے ماننے والوں کو حکم ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن مجید نے جنگ کے بارے میں قتال کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ جہاد جو ہے وہ وائڈر معنی میں استعمال ہوا ہے، جنگ کے بھی قتال کو بھی جہاد کہا گیا، دوسرے امور میں بھی، یعنی ایک جنگ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام زخمی تھے، فرمایا روکا ان کو، فرمایا چھوٹا جہاد جو ہے تم جہاد اصغر کر کے آ رہے ہو، اب جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید کوئی بڑا دشمن آ گیا ہے، تو اس کو فرمایا جہاد اصغر جو ہے وہ یہ دشمن سے لڑائی کر کے آئے ہو، جہاد اکبر جو ہے اپنے نفس کے خلاف ہے، نفس کو تابع کرنا ہے خداوند متعال کے، نفس کو تابع کرنا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تب جا کر یہ جہاد اکبر ہے۔ اور جو آدمی اس جہاد اکبر سے گزر کر خدا کی تابعداری، رسول خدا کی تابعداری، آل رسول کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزار کر گزر جائے، اس کو پیغمبر نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پر سٹرگل کرتے ہوئے، سٹرائیو کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، مشقت کرتے ہوئے، وہ ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے مر گیا، وہ شہید مرا ہے۔
یہ خالی محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نام ایک زبان تو محبت کرے، سارا جسم ان کے خلاف جا رہا ہو۔ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دل و جان سے آل محمد علیہ السلام کے تابع دار بن جائے، اور کہیں غلطی ہو جائے اللہ سے استغفار کرے، ان کے وسیلے سے اللہ سے معافی مانگے کہ میں ان کی اتباع میں، چونکہ ان کی اتباع کا حکم تیری ذات نے دیا ہے، اب ان کی اتباع نہ کرنا یہ تیری نافرمانی ہے، لہذا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ لوگ اس کو معمولی ہر جگہ محبت کرتے ہیں، جی محبت ٹھیک ہے کہ دین پہلے شروع محبت سے ہوتا ہے، محبت و احترام نہیں ہوگا تو بات کیسے مانی جائے گی؟ لیکن یہ محبت و احترام اگر صرف اسی بات پہ رہا جائے، بس جی میں تو مانتا ہوں، بس جی میں تو ہر وقت یا رسول اللہ کہتا ہوں، بس جی میں تو ہر جگہ ہر وقت یا علی کہتا ہوں، لیکن یا علی کی نہ بات سنتا ہے نہ یا رسول اللہ کی بات سنتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، جو محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے اشاروں پر چلتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے، یہ بات بڑے لوگوں نے اس سے دھوکہ کھایا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں سب کچھ، وہ یہ بالکل عیسائیت کا نظریہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ سے محبت کر لیں تو بس ہماری جان چھوٹ جائے گی، سب راضی، گاڈ فادر بھی راضی، سن گاڈ بھی راضی۔ یہ باتیں ساری کی ساری غلط ہیں، ہمارے ہاں اس طرح بات نہیں ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا لا تکونن ممن یرجو الآخرہ بلا عمل اور بغیر العمل، کہ ان لوگوں میں سے نہ بننا کہ جو عمل بغیر عمل کے، جو آخرت کو چاہتے ہیں بغیر عمل کے، بغیر اطاعت کے، اطاعت رسول و اطاعت آل رسول کے بغیر چاہتے ہیں، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ لڑو، بات ہو رہی تھی جہاد کی، جہاد اور قتال میں، قتال جو ہے وہ لڑائی کے بارے میں ہے، لڑو ان سے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے کا مطلب یعنی مخلوق خدا کی حمایت کے لیے، ظلم کو دور کرنے کے لیے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، مجبوروں کی مدد کے لیے۔ اس میں کوئی اپنی ذات کوئی سامنے نہیں رکھنی چاہیے کہ میرا فائدہ ہوگا، مجھے جو ہے وہ بوٹی سے وار ملیں گی، میں زمین کا مالک بن جاؤں گا، میری بادشاہت بڑھ جائے گی۔ یہ اگر نیت ہو تو اسلامی جہاد نہیں ہو سکتا، اسلامی قتال نہیں ہو سکتا۔ نیت صرف خدا کے لیے مطلب مخلوق خدا کے لیے، اس کو جہنم سے بھی بچانا ہے، جہنم کے عذاب سے بھی بچانا ہے، اور دنیا کے عذاب سے بھی بچانا ہے۔ یہ ہے وہ نیت جس کے ساتھ انسان اگر جہاد کرے، قتال کرے تو فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا، یہ قیادت فیصلہ کرتی ہے، یہ امام فیصلہ کرتا ہے، تب جا کر بات بنتی ہے۔ اور جن لوگوں کے ہاں امام اور امامت کا تصور اور لیڈرشپ جو ہے وہ ایسی ہو جیسی آج کل کی حکومتوں میں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کیسے بدنی جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ یقیناً علماء اس کو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہتے، ہاں دفاع کے لیے حق حاصل ہے، اگر کہیں ایسا حملہ ہو جائے تو پھر ہر مسلمان جو ہے اس کے لیے دفاع کرے گا۔ بہرحال یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن پر غور و فکر ہونا چاہیے، مطالعہ جاری رہنا چاہیے، اسی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بس میں 2 باتیں سن لی ہیں اور مولانا صاحب نے 2 باتیں کر لی ہیں، بلکہ خود بھی انسان آگے بڑھے، تفاسیر کو دیکھے، تفصیل کو دیکھے، اور اس پہ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ، ان کو ایسے نکالو جیسے من حیث اخرجوکم، جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا ہے، انہیں جہاں سے نکالو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ نکالنا، گھر پار پہ قبضہ کر لینا، غلط سرت پر بنڈے کرنا، یہ فتنہ ہے اور یہ شد من القتل ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو تم بھی ان سے لڑائی کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، احکام خدا کے انکار کرنے والوں کو یہی جزا ہے۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ و فساد ختم ہو جائے، اور دین اللہ کے لیے خالصتاً خدا کے لیے وہ باقی رہ جائے، دین نافذ ہو جائے، لوگ دین کے اندر آ جائیں، لوگ دین اس فائدہ اٹھانا شروع کر دیں۔ فَإِنْ انْتَهَوْا،
اگر وہ رک جائیں فلا عدوان، پھر ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے، الا علی الظالمین، ہاں ان پر ہاتھ ڈالا جائے جو ظالم ہے۔ لڑائی، جہاد، یہ کوئی ایسی ہر بندہ اس کے لیے فیصلہ نہیں کر پاتا یہ جہاد ہے ہر کہو میں۔ آج اسی جہاد و قتال کی وجہ سے ہمارے خلاف سخت پروپیگنڈا ہے، اور بعض بیوقوف مسلمانوں نے ایسی جگہوں پہ جا کر کہ جہاں پبلک پلیسز پہ بچے اور عورتیں بھی ہیں، حالانکہ وہاں جا کر جو ہے بم پھوڑتے ہیں اور خودکشیاں کرتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیغمبر نے منع فرمایا، حالت جنگ جب فوجیں لڑ رہی ہوں تو اپنی فوجوں کو منع فرمایا۔ پیغمبر کے حقیقی نائب امام علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بچوں پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، عورتوں پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے، پانی میں زہر نہ ڈالی جائے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں احکامات، اگر حج انسانیت کو، اگر قتال اور جہاد انسانیت کو بچانے کے لیے ہے تو پھر یہ کوئی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے جائے اور جہاں یہ بھی نہ دیکھے کون مر رہا ہے اور کس کو مارا جا رہا ہے۔ بھئی اگر مارنا، رائے خدا میں لڑنا اگر یہ عبادت ہے اور خدا راضی ہوتا ہے تو رائے خدا میں مر جانا بھی عبادت ہے۔ آخر رائے خدا میں مرنے والے کو شہید کہا ہے قرآن مجید نے، فرمایا ہے۔ یہ مارنا، خالی مارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حق پر ڈٹے رہنے کے ساتھ، حق پر قائم رہنے کے ساتھ موت بھی آ جائے کوئی بات نہیں۔ اس لیے یہ لڑائی کے اصول ہیں اسلام کے ہاں اگر مسجد حرام پہلے نہیں لڑنا ہے، لیکن اگر وہ لڑے تو یہ نہیں کہ تم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہو۔ مسجد حرام میں اگر، اور حرام جو آگے بھی آ رہا ہے، شہر الحرام بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرام مہینے یعنی محترم مہینے، محترم مہینوں کے بدلے والحرمات و قصاص۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ ان مہینوں میں آ کر لڑتا ہے کہ جن مہینوں میں جنگ ممنوع، اسلام سے پہلے ممنوع تھی، اب ہم نے ممنوع کر دی، یعنی ذیقعد یا ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں جنگ اسلام سے پہلے بھی حضرت ابراہیم کے زمانے سے جو ہیں وہ تقریباً یہ لوگوں کی سوچ تھی کہ ان مہینوں میں لڑنا نہیں ہے، ہم نے قتال نہیں کرنی ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو ریکگنائز، قرآن مجید اسلام کے مزاج کے خلاف ہے لڑائی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں لڑائی نہیں لڑوں گا، اسلام مجھ سے پہلے کہے گا میں نہیں لڑوں گا، یہ کوئی بات ہے؟ لیکن بہرحال 4 مہینوں میں اسلام سے پہلے جب لڑائی ممنوع تھی، اسلام نے کہا ممنوع، لیکن فرمایا کہ اگر وہ یہ سوچ کر کے آج مسلمانوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ لڑائی نہیں لڑنی ہے، وہ اس مہینے میں لڑائی لڑے، آپ پر حملہ کریں، آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ مسجد حرام کے پاس آ کر آپ سے لڑیں، آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ بڑی دلچسپ انداز سے فرمایا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر تجاوز کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، ان پر بھی تم ان پر جو ہے وہ حملہ کرو، مِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، لیکن ایسے جیسے کہ انہوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، مگر سارے معاملات میں رب العالمین کو ناراض کرنے سے ڈرتے رہو، جس سے اللہ نے منع فرمایا، جس کی تفصیل پیغمبر نے بیان فرمائی ہے، اس سے بچتے رہو۔ جنگ کے دوران بھی کوئی کہتا ہے کہ میں اسلام لے آیا، تم اس کو مار نہیں سکتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تمہیں معلوم ہونا یہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مارنا بے شک اگر خدا کے راستے میں بڑی بات ہے، اور حق پر ڈٹ کر مر جانا بھی بڑی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ مارنا ہی ضروری ہے۔ اس لیے آج اگر انسان سوچے کیمیکل وار جو ہے ٹوٹلی اسلام کے خلاف ہے، مزاج اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو ایٹمی وار ہے، مزاج اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ ایٹم یہ نہیں دیکھتا کہ بچہ ہے یا خاتون ہے، ایٹم یہ نہیں دیکھتا کہ درخت جل رہے ہیں، پانی پوائزنس ہو رہا ہے، جدھر ہوا آئے گی ادھر لے چلے گا۔ اس لیے یہ مزاج اسلام کے خلاف ہے ایٹم کو چلانا۔ ہاں کنونشنل مار جہاں فوجی سے لڑ رہے ہوں اور سویلین پر جو ہے وہ جان بوجھ کر زیادتی نہ ہو رہی ہو، وہ الگ بات ہے۔ چاہے کوئی حملہ کرے تو حملہ ہو سکتا ہے، اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ایٹمی وار، اس کا مطلب ایٹم بم بنا لینا،
یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ انسانیت کو مارنے کے لیے، بے گناہ انسانوں کو مارنے کے لیے، بچوں کو مارنے کے لیے، خواتین کو مارنے کے لیے، انسانی ذرائع، زندگی کے ذرائع، درختوں کو ختم جلانے کے لیے، سمندروں کو اور دریاؤں کو، پانیوں کو پوائزنس کرنے کے لیے، اس میں زہریلا بنانے کے لیے اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام اس مقام پر یہی فرمائے گا، اگر کوئی ایٹم بم تمہارے اوپر چلاتا ہے تم مر جاتے ہو، کوئی بات نہیں، مرنا قبول ہے، تمہاری کامیابی ہے، لیکن ایٹم بم چلا کر ایک جنگ میں جو نہیں شریک ہے ان کو مارنا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو بم پھوڑتے ہیں، جن کو آج ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، پبلک پلیسز پہ جہاں عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں اور ٹرینوں پر، یہ لوگ کسی صورت میں اسلامی سوچ نہیں رکھتے۔ یہ انسانیت کے دشمن تو ہو سکتے ہیں لیکن اسلامی سوچ رکھنے والے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اسلام تو منع کرتا ہے۔ اب یہاں جو ٹرین میں جو ہے بم بلاسٹ ہوا، یا پاکستان میں جو مارکیٹوں میں ہو رہا ہے، یہ کون سے اسلام ہے؟ کسی صورت میں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ مستورات اور بچوں کو اور بے گناہ انسانوں کو، ممکن ہے ان میں میجارٹی ان لوگوں کے جنگ کے خلاف ہوں، آپ نے ان کو مار دیا، یہ بات اسلام کی سوچ کے خلاف ہے۔ یہ سب کچھ جو اس وقت اس قسم کے لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے، بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہوں، ان کا اس سے اگر کوئی آدمی اسلام کا مخالف ہے، وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، مستورات کو مارتا ہے، تو خدا کی قدرت سے بچ نہیں سکتا۔ ہمیں اپنے اصول پر قائم رہنا چاہیے ہر صورت میں، خواہ ہم مر جائیں۔ ہمیں یہی درس جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام نے ذات نے دیا ہے، یہی درس ہمیں مولا حسن علیہ السلام نے دیا ہے، یہی درس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے دیا ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک جگہ جو ہے وہ پانی اندر جا رہا تھا، میرے خیال میں کل خیبر کی بات ہے، کسی نے کہا کہ اس میں اگر اس کو روک دیا جائے یا اس میں پوائزن ڈال دی جائے تو سارے مر جائیں گے۔ فرمایا مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ ایسی حرکت کروں میں۔ اور پانی ایک بنیادی چیز ہے۔ صفین میں جب معاویہ بن ابی سفیان کی فوجوں نے پانی پر قبضہ کر لیا آ کر، تو مولا علی السلام کی فوجیں جب گئی پانی لینے کے لیے تو اس نے پانی نہیں لینے دیا، بہت مشکل کے بعد، سمجھانے کے بعد کہ تم پانی چھوڑ دو، پانی پر سب کا حق حاصل ہوتا ہے، نہیں ہٹے وہ۔ پھر مولا نے حکم دیا اپنی فوجوں کو کہ ان سے پانی گھاٹ لے لو، حکم ہوا، لڑائی ہوئی، پانی لے لیا، پانی کا گھاٹ لے لیا۔ اب اس کے بعد معاویہ کے فوجی پریشان ہو گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب تو پانی ان کے قبضے میں چلا گیا، پانی کے بغیر کیسے لڑیں گے؟ تو مجھے جہاں تک بتایا تاریخ نے، معاویہ نے کہا وہ علی ہے، وہ پانی نہیں روکے گا۔ یہ ہے وہ سوچ، خدائی سوچ، انسانیت کے لیے سوچ کہ جو بنیادی حقوق ہیں جنگ کے عالم میں بھی ان کی کھلی چھٹی ہونی چاہیے۔ معاویہ کے فوجی گئے، حضرت علی کے فوجیوں نے کچھ باتیں کی، مولا نے ان کو کہہ دیا راستہ چھوڑ دو، ان کو پانی بھرنے دو۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ خاندان عصمت و طہارت، یہ وہ رسول اللہ کے پالی ہوئی شخصیت، اور وہی حسین جو رسول اللہ کی زبان کو چوس چوس کر جو ہے وہ بڑے، ان پر 3 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ یہ ہے دشمنان آل محمد، جن کے اندر انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف اپنے اقتدار کی اہمیت ہے۔ اور آل محمد کے افراد جہاں بھی ہوں وہ اپنے اس جد کی سیرت کو طیبہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگوں، آل محمد کی سیرت کی طرف آؤ، لوگوں آپ آل محمد علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بہت توجہ اور غور سے پڑھو، آپ کو قرآن کے احکامات میں اور ان کی سیرت طیبہ میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے، یہ وہ سوچ ہے جو قرآن ڈالنا چاہتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر چکا تھا کہ قرآن مجید کی سوچ جو ہے، جو سوچ ڈالنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اگر جنگ کرنی ہے انسانیت کو بچانے کے لیے، تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے ایٹم بم کو استعمال کر کے اور پوائزنس گیسوں کو استعمال کر کے۔ آج تو حیران ہوتا ہوں جب آج ان خبروں کو سنا جاتا ہے کہ پولیس ایسی ٹیئر گیس استعمال کر رہی ہے کہ جو پوائزنس ہے۔ یہ مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے، اور دینے والے کون ہیں؟ وہ ان مسلمان حکمرانوں کے ساتھی، میڈ ان کیا مارو ان کو۔ یہ سوچ نہیں آ رہی کب تک یہ اپنی حکومتوں کو بچاتے پھریں گے، کتنی لمبی جیئیں گے یہ لوگ۔ لیکن بہرحال یہ انسان غلط فہمی کا شکار ہے، اور وہ جب تک یہ نہیں سوچے گا کہ میں تو چند روز کے لیے یہاں ہوں،
جس عالم میں ہوں، رعایا ہوں یا حکمران ہوں. حکمران اس لیے ہوں کہ رعایا کی خدمت کر رہی ہے نا جی، کہ ان کو مارنا ہے پوائزنس گیسوں سے. بحرین میں یہ ہو رہا ہے، یمن میں یہ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. فرعون جیسا مضبوط حکمران اس دنیا میں نہ رہا اور وہ جہنم واصل ہو گیا. خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ اسی طرح وہ ان کو جو ہے وہ اسی طرح جیسے اللہ کی ناراضگی جب آتی ہے تو پھر وہ کسی کی بس کی بات نہیں کہ سامنے ٹھہر سکے. بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے. تو آخری بات، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رائے خدا میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، احسان کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. بس میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہوئے اور التماس سے دعا کرتے ہوئے. دعا کریں کہ خدا امت مسلمہ کی مدد فرمائے. دعا کرتے ہیں خداوند متعال مظلوم انسانوں کی مدد فرمائے. دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہم ناچیزوں پر احسان فرمائے، کرم فرمائے. ہم اور ہمارے بچے جہاں بھی مسلمانوں کے بچے بستے ہیں، خدا ان کو راہ ہدایت پر رکھے. ان کے کہیں کمی بیشی ہو ہم ناچیزوں کے اندر یا ان ہمارے اولادوں کے اندر، خدا وہ دور فرمائے. اور ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت طیبہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کے ان بہترین نورانی اشاروں سے استفادے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ وہ قرآن مجید کو اور محمد و آل محمد علیہ السلام کو دنیا میں بھی ہمارا شفیع قرار دے، آخرت میں بھی ہمارا شفیع قرار دے. جس کی یہ شفاعت فرمائیں گے وہ یقیناً کامیاب و کامران ہے، اور جس کے خلاف یہ گواہی دیں گے وہ ہلاک ہے اور وہ اپنے آپ کو جہنمی سمجھ لے. اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ان کی شفاعت دنیا میں بھی ہمارے لیے رکھے اور آخرت میں ہماری شفاعت قرار دے. اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے، ہم آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.